تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی ان آیات مبارکہ کو یا اس طرح کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے علم کی نفی نہیں کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور قدرت کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم یہ کر لو، تم روزے رکھو۔ اس نے کہا نہیں رکھ سکتا۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا اچھا بیٹھو، غلام آزاد کرنے کا بھی ذکر ہے۔ کھجوریں آئیں، آپ نے فرمایا یہ لو، اس کو تقسیم کر دو۔ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ تو میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو تم خود ہی کھا لو، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ یعنی یہ کوئی کفارہ تو نہیں ہوتا عام اگر دیکھا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ تو حضور اجازت دینے کے مالک تھے تبھی تو دی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمایا لوگوں حج کیا کرو، اللہ نے حج فرض کیا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہو جانا تھا۔ اس طرح بہت ساری اور مثالیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اختیار تو عطا فرمائے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان چیزوں کے مالک بھی تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران آپ نے جنت کے اندر انگور کے گچھے کو ہاتھ ڈالا۔ تو یہ اللہ کا اختیار تھا، تبھی تو اتنی دور تک گئے اور گچھے کو پکڑ بھی لیا۔ فرماتے ہیں میں چاہتا تو لے آتا، لیکن سوچا کہ نہیں یہ تو جنت کا انعام ہے، یہ قیامت کے بعد ملے گا، اگر میں لے آتا تو تم کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات اور طاقتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن حضور ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے پیش آتے تھے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کی نفی فرمائی کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اس سے متعلق ہم کئی مرتبہ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ حضور کے پاس جو علم ہے وہ اپنا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، حضور خود نہیں جانتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائیں، مثلا یہ صحیح احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کی آیات سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور اپنے خاص بندوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ محدود ہوتا ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، اور انبیاء اور رسول کا علم محدود ہوتا ہے، اور اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، جبکہ نبیوں کا، رسولوں کا، یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے وہ ان کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، عطائی علم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کو نشان لگا کے بتائے کہ اس جگہ کل فلاں کافر جو ہے وہ یہاں پر گرے گا، اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور نے جہاں نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں پر مرا ہوا تھا، وہیں پر گرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز کے وقت خطبہ شروع فرمایا، اور حضور خطبہ ارشاد فرماتے گئے، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز سے ممبر سے نیچے اترے، نماز ادا کی، پھر خطبہ شروع ہو گیا، عصر ہو گئی، پھر نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ شروع ہوا، مغرب ہو گئی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے ابتدا سے لے کر، یعنی جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے احوال ہمارے سامنے بیان کر دی، جن کو یاد رہا، حافظہ من حافظہ، مناسیہ من ناسیہ، جو بھول گیا، جس کو وہ چیزیں یاد رہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار رسول کہا جاتا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان، اور حضور نے ان کو مستقبل کی چیزیں بتائی ہوئی تھی، یہاں تک بتایا ہوا تھا کہ کون کون منافق ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس شخص کے جنازے میں شامل نہیں ہے، جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے صحابی بھی گریز کرتے تھے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کا ایمان ٹھیک نہیں لگتا، حضرت حذیفہ شامل نہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ کہیں میرا شمار تو نہیں ہے ان میں، نعوذ باللہ، یہ عاجزی تھی نا ان کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق ہو رہا تھا اور چٹانیں نہیں ٹوٹ رہی تھیں، حضور نے کدال لیا اور ایک چٹان پہ مارا تو فرمایا مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی، پھر مارا، فرمایا مجھے روم کی چابیاں دے دی گئی، مجھے ایران کی چابیاں دے دی گئی۔ اللہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ کفار سے مقابلہ ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور
وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارتیں عطا فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقبل کی یہ ساری باتیں تھیں اور یہ سارا علم موجود تھا، لیکن اس کے باوجود یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ میں خود سے نہیں جانتا ہوں. یہ باتیں جو ہیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا علم. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ سورہ جن کی آیت ہے 29ویں پارے کی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، جس رسول کو چن لیتا ہے اس کو پھر عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح اور آیات مبارکہ بھی ہیں. تو ان آیات مبارکہ کو بنیاد بنا کر کبھی بھی یہ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، حضور کے اختیار پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کسی طرح کی کوتاہی کا ذہن میں نہ آئے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم دیا گیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ نے عاجزی اور انکساری کو ہی پسند